السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین و سامعین، ووٹ دیں تو کس کو دیں؟ پارٹ 1 کے بعد اسی عنوان پر فکر اسلام کے حوالے سے آپ کے شعور کی نظر پارٹ 2 پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ جی ناظرین، مذکورہ عنوان پر پارٹ 1 میں ہم ووٹ کی امانت پر جامعیت سے بات کر چکے کہ حکم الہی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو ان امانتوں کے اہل ہیں، یعنی ووٹ کی امانت اس امیدوار کے حق میں کاسٹ کی جائے جو امور منصب چلانے کا اہل بھی ہو اور اس کی صداقت و دیانت بھی مسلمہ ہو۔ لیکن اگر ہم نے ووٹ کی امانت کسی نااہل اور بددیانت کو دے دی جو قومی خزانے سے لوٹ مار اور بندر بانٹ کا سلسلہ ماضی کے حکمرانوں کی طرح جاری رکھے اور عوام الناس کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا جائے اور وہ منتخب شخص صہیونی نمائندہ بن کر اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی پاسداری کی پالیسیوں کے نفاذ کی بجائے یہود و ہنود کے کلچر کے فروغ کو ترجیح دے تو پھر یقیناً ہم ووٹ کی امانت میں خیانت کے مرتکب ٹھہریں گے، جس کے لیے نہ تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف کریں گی اور نہ ہی قیامت کو ہم اللہ کے حضور بھی جواب دہ ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، سابقہ گفتگو کے اس خلاصہ کے بعد آئیے ووٹ کی امانت میں خیانت کے چند دوسرے اسلامی احکامات کو اپنی فکر کا حصہ بناتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ امانت داری ایمان کامل کی لازمی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنین میں ارشاد فرمایا، والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ مومن ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، جبکہ امانت میں خیانت کو دین اسلام منافقت سے تعبیر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 بڑی علامات بیان فرمائیں، جن میں ایک یہ ہے کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ ووٹ قوم کی امانت ہے، لہٰذا یہ امانت کسی اہل امیدوار کو دے کر امانت کا حق ادا کر کے مومن ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، اس لیے کہ امین ہونا مومن کی علامت ہے جبکہ خائن ہونا منافق کی نشانی۔ قرآن و احادیث میں منافق کا انجام ایک کافر و مشرک سے بھی بدتر ہونے کی وعید واضح طور پر موجود ہے، جس سے چشم پوشی ممکن نہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ دور رسالت میں جو منافق تھے وہ تو اعتقادی منافق تھے، مگر آج کل اخلاقی منافق ہیں، جو اللہ پر ایمان تو دل سے رکھتے ہیں مگر عمل میں احکام الہی کے متضاد اپنی خواہش نفس سے کام لیتے ہیں، جس پر گرفت کا ہونا یقینی ہے۔ دوسری بات، ووٹ کا استعمال شہادت اور گواہی کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ ووٹ کاسٹ کرتے وقت ایک شخص کی اہلیت اور صداقت و دیانت پر گواہی دے رہے ہیں۔ اب اگر آپ نے یہ گواہی، یہ شہادت کسی ایسے شخص کے بارے میں دے دی جس کے بارے آپ کو علم ہے کہ یہ بددیانت، خود غرض، ذاتی حرص و ہوس کا طلبگار اور اقتدار کے نشہ میں ملک و قوم کے مفادات سے چشم پوشی کرنے والا ہے، تو پھر آپ کو ماننا ہوگا کہ آپ نے ایک جھوٹی شہادت دی، اور جھوٹی شہادت اور جھوٹی گواہی کے بارے اپنے اللہ اور رسول اللہ کے فرامین بھی ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ حضرت کریم بن فاتق اسدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔
جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے، جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ اور یہ جملہ 3 بار ارشاد فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مخبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو بڑے بڑے گناہوں یعنی گناہ کبیرہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی جی ہاں حضور، ضرور بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اتنا کہنے کے بعد آپ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے کہ اچانک ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے اور فرمایا جھوٹی شہادت دینا یا جھوٹی بات کرنا، جھوٹی شہادت دینا یا جھوٹی بات کرنا، اور برابر یہی الفاظ فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے تاکہ بار بار کہنے میں آپ کو تکلیف نہ ہو۔ لہٰذا ووٹ دینے کے لیے امیدوار کا انتخاب کرتے وقت یہ خیال رکھنا لازم ہے کہ جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی نہ صرف گناہ کبیرہ ہے بلکہ شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ تیسری اور آخری بات، ووٹ نہ صرف ایک امانت اور ایک گواہی ہے بلکہ ایک بھاری ذمہ داری بھی ہے۔ لہٰذا ووٹ دیتے وقت آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنا ووٹ کس کو اور کس ضمن میں دے رہے ہیں۔ کیا آپ کا مقصد صرف دنیاوی اور ذاتی یا گروہی مفادات کا حصول ہے، یا پھر اس میں ملکی و قومی مفاد اور اللہ کی رضا بھی شامل ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کامل اور مومن صادق کی علامات اور کیفیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و من آ للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کچھ دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی روک لیا یعنی نہ دیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ لہٰذا ووٹ کاسٹ کرتے وقت امیدوار کے انتخاب میں اگر ملکی و ملی اور دینی تقاضا یعنی اللہ کی رضا بھی شامل ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا ایمان پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ ناظرین محترم، بعض احباب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی دانست میں کسی اہل امیدوار کو ووٹ دے بھی دیا تو موجودہ صورتحال میں اس کی جیت کے امکانات محدود ہیں، مگر یہ مت بھولیے کہ اگر آپ نے اپنی دانست میں کسی اہل کو ووٹ دیا، خواہ وہ جیتے یا ہارے، مگر آپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے پر کل قیامت کو جواب دہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی کہتے سنا گیا ہے کہ انتخابات میں حصہ لینے والے ہمارے حلقے کے امیدواروں میں تو کلی صداقت و دیانت اور مکمل اہلیت کسی میں بھی نہیں پائی جاتی، کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی تو سبھی میں ہے، تو پھر ووٹ کسے دیں؟ اس بات سے تو کسی کو انکار نہیں کہ عیوب و نقائص سے پاک اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ لہٰذا ہمیں فیصلہ کرتے وقت دیکھنا یہ ہے کہ سب امیدواروں میں بہتر کون ہے جو کم خامیاں رکھتا ہو اور ملک و قوم اور ملت اسلامیہ کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین محترم، معذرت کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ صرف نعرہ بازی اور زبانی جمع خرچ سے نہ تو حالات بدل سکتے ہیں اور نہ آپ سرخرو ہو سکتے ہیں، کیونکہ لطف تو جب ہے کہ کردار بھی کروٹ بدلے، ورنہ جذبے تو لیا کرتے ہیں انگڑائی بہت۔ انتخاب قریب ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، مگر فیصلہ سے قبل اپنے ضمیر کی آواز میں پارٹ 1 اور 2 میں بیان کردہ آیات قرآنیہ اور احادیث رسول کو اپنی سوچ اور فکر کا حصہ ضرور بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔